اور اسی طریقے سے دوسری صورت آج کی سورہ واقعہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ رحمان مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں سورہ رحمان نازل ہوئی، اور سورہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 90 پر 6 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، اور یہ سورت شروع ہوتی ہے اذا وقعت الواقعہ، اس آیت مبارکہ سے، اور اس سورت کا نام بھی واقعہ رکھا گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی یہاں قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قیامت ہر حال میں آئے گی، تو اسی کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورۃ الغنا، کہ اس سورت کو پڑھنے سے زندگی سے فقر ختم ہو جائے گا، غریبی ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر دن سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور پڑھنے کی عادت بناتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں غریبی کا منہ دیکھنے کا موقع نہیں دیں گے، یعنی کہ وہ آدمی غریب نہیں ہو سکتا۔ تو اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے یہ سورت ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، کم سے کم ناظرہ پڑھنے آنا چاہیے، کہ ہر دن مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کریں۔ اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکت رہے گی، روزی میں برکت رہے گی۔ اللہ روزی کے معاملے کو، جتنی بھی پریشانیاں ہیں روزی کے، تمام پریشانیوں کو اللہ ختم کریں گے۔ اور اس سورت میں قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی اس وقت بڑا ہی کٹھن وقت ہوگا، ایک دم زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے، اور انسان 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت اس سورت میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سورت کو تلاوت کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اس سورت میں ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کی قسم کو عظیم ترین قسم قرار دیا ہے۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے چاند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، یعنی کہ زمین اپنے محور میں، اپنے مقام میں ایک گھنٹے میں 1000 میل تک گھومتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کر رہا ہے، 1 گھنٹے میں 6 لاکھ میل سورج جو ہے گردش کرتا رہتا ہے۔ پھر ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار 8 میل 1 سیکنڈ میں ہے، کسی کی 30 پر 3 میل 1 سیکنڈ میں ہے، کسی کی 80 پر 4 میل 1 سیکنڈ میں ہے۔ تو ایسے بہت سارے ستارے، سیارے اور کہکشائیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ وہ چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی ستاروں کے بارے میں کہتا، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں کہتا، تو لوگ اس زمانے میں بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن سائنس کا زمانہ ہے آج کل، جب سائنس کہتی ہے تو لوگ اس چیز پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے ہم کو قرآن کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر پکا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ جو فرما رہے ہیں بالکل سچ ہے اور حق ہے، قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ اس طریقے سے ہم کو ان چیزوں کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت آخر میں پورے انسانوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کریں گے، اور ہر جماعت کا ایک الگ حساب ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت انسانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے سورت کو ختم کر رہے ہیں۔